الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ اب آپ سماعت فرمائیں پانچواں درس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت اور آپ کی والدہ محترمہ کی وفات۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد۔ يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 دن پہلے ایک عظیم واقعہ پیش ہوا سرزمین مکہ پر۔ وہ عظیم واقعہ اتنا عظیم تھا کہ بہت ہی تیزی سے پورے عرب بلکہ بیرون عرب تک پہنچا، اور مکہ والے خصوصاً اور باقی عرب اپنے اہم وقائع اور حادثے کو اسی واقعے سے جوڑنے لگے۔ یہ واقعہ ہے واقعہ فیل۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کیا اور مکمل ایک سورت اللہ تعالی نے نازل کی ہے جو مشہور ہے سورت الفیل سے۔ فرمایا رب العزت نے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا ان کے مکر بیکار نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ یہ واقعہ کی تفصیل ابن اسحاق نے اپنی کتاب السیرہ میں ذکر کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابرہہ ابن صباح حبشی، جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر جنرل تھا، اس نے دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں، کعبہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو اس نے صنعاء میں ایک بڑا کلیسا بنایا اور چاہا کہ عرب کے لوگ کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے، کعبہ کی طرف حج کرنے کے بجائے اب یہاں اس کلیسا کی طرف حج کریں، کلیسا کے پاس آئیں۔ یہ خبر بنو کنانہ کہ ایک آدمی تک پہنچی تو رات ہی رات میں اس کلیسے کے اندر داخل ہو گیا، تو رات کے وقت میں کلیسے میں داخل ہو گیا اور اس کلیسے کے قبلے میں جا کر پاخانہ پوت دیا۔ صبح جب ہوئی
ابرہا کو یہ خبر پہنچی تو غصے میں آ گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ اب کعبہ کو ڈھا کر رہیں گے، کعبہ کو گرا کر رہیں گے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے مکمل ایک لشکر تیار کی، اور اس لشکر کی تعداد 60,000 تھی، 60,000، اور اپنے لیے ایک خاص بڑا سا ہاتھی کا انتخاب کیا، اور کل تعداد ہاتھیوں کی 9 یا 13 تھی۔ لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابرہا یمن سے نکلا اور المغمس مکہ کے قریب پہنچا، اور وہاں اس نے پھر سے اپنی لشکر کی ترتیب دی۔ پھر وہاں سے آگے بڑھا، منا اور مزدلفہ کے درمیان وادی محصر ہے۔ جب اس وادی تک پہنچا تو اس کا ہاتھی وہاں بیٹھ گیا۔ ہاتھی کو کھڑا کرنا چاہ رہا ہے، کعبہ کی طرف بڑھانا چاہ رہا، تو ہاتھی اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں رہا تھا۔ اس کو پھر شمال کی طرف متوجہ کر رہا، شمال کی طرف بھگا رہا ہے، کھڑا کر رہا تو بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، مشرق کی طرف بھی، جنوب کی طرف بھی، لیکن مغرب کی طرف جس طرف کعبہ ہے، جس طرف مکہ ہے، وہاں فوراً بیٹھ جاتا تھا۔ اسی دوران اللہ رب العزت نے چڑیوں کی ایک جھنڈ بھیجا، بہت زیادہ تعداد میں یہ چڑیا تھیں، اور ہر چڑیے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں، اور اوپر سے یہ کنکریاں پھینکنے لگیں۔ جس شخص کو یہ کنکری لگ جاتی تھی اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے تھے۔ یہ کنکریاں تمام افراد پر تو نہیں پڑیں، لیکن چند افراد پہ یہ کنکریاں پڑ جانا یہ کافی تھی کہ اس لشکر جرار میں افراتفری مچ گئی، اور ایسے ہی اس میں ایک شخص دوسرے شخص کے اوپر دوڑنے لگے، بھاگنے لگے، کچلنے لگے، جس کے نتیجے میں مختلف راہوں پر جا کر گرنے لگے، مختلف چشموں پر جا کر مرنے لگے۔ اور اللہ رب العزت نے ابرہا پر ایک دوسری قسم کی آفت نازل کی، وہ یہ تھی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے، اور پھر یمن کی طرف بھاگا، صنعاء کی طرف بھاگا، اور اس کا جسم چھوٹا ہوتے ہوئے چلا گیا، یہاں تک کہ پہنچتے پہنچتے چوزے کی طرح ہو گیا، اور اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا، اور وہیں ہلاک اور تباہ ہو گیا، مر گیا۔ مکہ والے کی استطاعت میں نہیں تھی کہ یہ لشکر جرار کا مقابلہ کریں، اسی لیے انہوں نے فیصلہ یہی کیا کہ سب اپنی جان بچائیں اور سب اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، سب ادھر سے الگ ہی ہو جائیں۔ اسی لیے بھائیو مختلف گھاٹیوں میں جا کر بکھر گئے، اور مختلف پہاڑوں کے چوٹیوں پر چھپ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب نازل کیا اور سکون میں آئے، تب پھر یہ اپنے گھروں کو لوٹے۔ ہمارے بھائیو یہاں قابل ذکر 2 اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بیت المقدس اس وقت اہل اسلام کا قبلہ تھا، اہل اسلام کا قبلہ بیت المقدس تھا، کعبہ نہیں تھا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدر اسلام میں ہجرت کرنے کے بعد بھی 16 یا 17 مہینہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نمازیں پڑھتے تھے۔ تو اس وقت بیت المقدس ہی اہل اسلام کا قبلہ تھا، اور وہاں کے لوگ بھی مسلمان تھے۔ تب بھی یہ بیت المقدس دشمنوں، کافروں، مشرکوں کے قبضے میں 2 مرتبہ آ چکا تھا۔ ایک مرتبہ بخت نصر کے زمانے میں سن 587 قبل میلاد، اور دوسری مرتبہ اہل روما نے جب قبضہ کیا تھا سن 70 عیسوی میں۔ ادھر آپ غور کریں کہ مکہ والے مشرک تھے، اور ان سے بہتر وہ عیسائی تھے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان عیسائیوں کو مسلط نہیں کیا۔ جس کا معنی مطلب کیا ہے بھائیو؟ اس کا معنی مطلب یہ ہے، جس طرح کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب الجواب الصحیح میں، وَكَانَ جِيرَانُ الْبَيْتِ مُشْرِكِينَ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانِ وَدِينُ النَّصَارَى خَيْرٌ مِّنْهُمْ فعلم بذلك أن هذه الآية لم تكن لأجل جيران البيت بل كان لأجل البيت
أو لأجل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولد في ذلك العام عند البيت أو لمجموعهما وأي ذلك كان فهو من دلائل نبوته. کہتے ہیں اس وقت کعبہ کے پڑوسی، کعبہ کے پاس، کعبہ کے ارد گرد رہنے والے یہ مشرک تھے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور ان سے بہتر بلکہ کوئی مقارنہ ہی نہیں ہے عیسائیوں کا دین تھا. تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی جو ظاہر کی تھی اور کعبہ کی جو حفاظت کی تھی یہ مکہ والوں کے لیے نہیں، ان مشرکوں کے لیے نہیں، بلکہ کعبہ کے لیے یا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اسی سال میں پیدا ہوئے تھے کعبہ کے پاس، یا تو دونوں کے لیے، کعبہ کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور بات جو بھی آپ کہیں، نتیجہ یہ ہے کہ اس میں بین اور واضح نشانی اور دلیل تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے. دوسری بات بھائیو، یہ واقعہ فیل متمدن دنیا میں بہت تیزی سے پھیلا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس وقت سپر پاور طاقت یہ فارس اور رومیوں کا تھا، فرس کا تھا اور رومیوں کا تھا، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کا جائزہ لیا کرتے تھے. اور رومیوں کے تابع حبشہ والے تھے، اور حبشہ کی طرف سے ابرہہ حبشی وہاں نیابت کرتا تھا. تو بھائیو یہ خبر بہت تیزی سے یمن تک پہنچی، یمن کے بعد حبشہ پہنچی، حبشہ کے بعد رومیوں تک پہنچی، اور رومیوں کے بعد اہل فارس تک یہ خبر پہنچی. اور یہی وجہ ہے کہ اسی واقعے کے بعد فارسیوں نے بہت تیزی سے یمن پر قبضہ کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خبر بھائیو بہت تیزی سے دنیا میں پہنچی، یا یہ خبر بہت ہی تیزی سے متمدن دنیا میں پہنچی، اور اس طرح دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئیں، اور انہیں بیت اللہ کے شرف و عظمت کا ایک کھلا ہوا خدائی نشان دکھلائی پڑ گیا. اور یہ بات دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گھر کو اللہ نے تقدیس کے لیے منتخب کیا ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک اور بات تھی کہ اگر کچھ سال کے بعد اگر اس سرزمین مکہ سے کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو اپنے دعویٰ میں سچا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے ایک عظیم واقعہ پیش ہوا. 60,000 کا لشکر جرار کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر چڑیوں کو مسلط کر دیا. تو گویا یہ واقعہ جو پیش ہوا تھا اس نبی کے لیے جو آج نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. بہرحال بھائیو یہ واقعہ فیل تھا. اب اس کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ذکر کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شعب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل یوم دوشنبہ کو صبح کے وقت پیدا ہوئے. موافق 20 یا 22 اپریل سن 571 عیسوی. یہی علامہ محمد سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کی تحقیق ہے. ابن سعد اور امام احمد اور ایسے ہی الحاکم کی ایک روایت ہے، ذکر کرتے ہیں کہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں وَوَقَعَ حِينَ وَلَدْتُهُ وَإِنَّهُ لَوَاضِعٌ يَدَيْهِ بِالْأَرْضِ رَافِعًا رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھے ہوئے ہیں اور اپنے سر کو، اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں. ایسے ابن سعد کی ایک دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے. ایسے ہی محمد ابن اسحاق نے اپنی کتاب السیرہ میں روایت کی ہے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے. حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس وقت میں 7 یا 8 سال کا تھا. اس وقت میں سمجھنے لگا تھا، بات سنتا تھا
تو میں سمجھ جاتا تھا، یاد کر لیتا تھا۔ تو میں نے سنا ایک یہودی ایک ٹیلے پر کھڑا ہوا اور وہاں سے چیخنے لگا، کہنے لگا یا معشر الیہود، یا معشر الیہود، اے یہودیوں کی جماعت، اے یہود کی جماعت، اے یہود کی جماعت۔ یہودی جمع ہوئے، تیزی سے پہنچے، کہنے لگے وہی لک مالک، تباہ اور برباد ہو جا، کیا وجہ ہے، کیوں ادھر جمع کیا ہم لوگوں کو؟ تو کہنے لگا وہ یہودی طلع اللیلۃ نجم احمد الذی ولد به، طلع اللیلۃ نجم احمد الذی ولد به، کہ آج کی رات میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ ظاہر ہوا اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے۔ ہمارے بھائیوں، یہ چند نشانیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ظاہر کیا تھا، اور اس مقام پر یہ بات ذکر کرنا بہت ہی مناسب ہے کہ بعض روایتوں میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے، ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے گر گئے، مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا، بحیرہ ساوا خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے۔ ہمارے بھائیوں، یہ طبری اور بیہقی وغیرہ کی روایت ہے، لیکن سند کے اعتبار سے یہ روایتیں ثابت نہیں ہیں، اور ایسے ہی دوسرے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی مہم حادثے تھے، بہت ہی مہم وقائع تھے، واقع فیل کی طرح۔ تو یہ باتیں بھی منقول ہونی چاہیے مختلف ادیان اور مختلف کتابوں میں، لیکن اس کا کوئی وجود ان ادیان اور مذاہب میں نہیں ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے یہ بشارت، خوشخبری آپ کے دادا کو دیا۔ یہ دادا پہنچے خوشی خوشی، وہ شاداں و فرحاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لے کر خانہ کعبہ پہنچے، وہاں اللہ تعالیٰ کا شکر کیا اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کی۔ اور عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ جب پوچھا مکہ والوں نے کہ یہ نام محمد، کہ یہ محمد کا نام یہاں مشہور اور معروف تو نہیں ہے، نہ آپ کے خاندان میں نام ہے، نہ ایسے ہی یہ مشہور ناموں میں سے ہے، تو انہوں نے کہا میں نے اس لیے محمد رکھا تاکہ اللہ رب العزت آسمانوں میں ان کی حمد، ان کی تعریف کرے، اور زمین پر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ان کی تعریف اور ان کی حمد بیان کریں۔ ایسے ہی ان کی والدہ نے ان کا نام رکھا تھا احمد، اور اس سلسلے میں ابن سعد کی ایک روایت ہے کہ امرت آمنۃ حین حملت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تسمیہ احمد، کہ آمنہ کو حکم دیا گیا جب حمل سے تھیں کہ ان کا نام احمد رکھیں، لیکن یہ سند کے اعتبار سے یہ روایت صحیح اور ثابت نہیں ہے۔ بہرحال آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی متعدد نام ہیں، جس طرح کی صحیحین میں صحیح امام بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، کہ میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد بھی ہے، اور میرا نام الماحی بھی ہے۔ الماحی کے معنی ہے مٹانے والا، یعنی کفر کو مٹانے والا ہوں۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، میرا نام الحاشر بھی ہے۔ اس کی تفسیر میں اس کے معنی مطلب میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر کھولے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور لوگ آپ کی اتباع کریں گے۔ ایسے ہی آپ نے کہا وَأَنَا الْعَاقِبُ، عاقب کا معنی ہے جس کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے، جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی ابن سعد نے یہ بھی اضافہ کیا والخاتم، یعنی آخر النبیین، جس سے نبوت کے دروازے ختم ہو گئے، یا جس سے نبوت کو مکمل کر دیا گیا اور نبوت کو ختم کر دیا گیا، نبوت کے دروازے کو بند کر دیا گیا۔ ایسے ہی مسلم میں یہ بھی آتا ہے المقفی، نبی الرحمہ۔ ایسے ہی ترمذی نے شمائل میں ذکر کیا نبی الملاحم۔ ایسے ہی
آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، جس طرح کی صحیح امام بخاری اور مسلم میں ہے، اور ایسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو ابو ابراہیم بھی کہا۔ بہرحال ادھر جو محمد اور احمد یہ دونوں نام جو ہیں یہ سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ محمد یہ عربوں میں پہلے بھی پایا گیا، لیکن بہت ہی کم لوگوں نے محمد نام رکھا، اور وہ بھی کب انہوں نے رکھا؟ جب کچھ عربوں کو یہ پتہ چلا کہ ایک نبی کا زمانہ آ گیا، اس نبی کا زمانہ قریب ہے، عن قریب مبعوث ہونے والے ہیں، اور ان کا نام محمد ہوگا، تو کچھ لوگ اس امید سے اپنے بچوں کا نام محمد رکھنے لگے کہ شاید یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، یہی نبی ہوں گے، انہی کو اللہ تعالیٰ منتخب کرے گا اپنی رسالت کے لیے۔ اور تقریباً بھائیو 30 لوگوں نے اپنا نام محمد رکھا نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، لیکن دیکھیے کسی نے نہ نبوت کا دعویٰ کیا، نہ دوسروں نے ان کے بارے میں نبی تصور کیا، نہ ان پر کوئی ایسی نشانیاں یا ایسے خرق عادت یا خوارق عادت ظاہر ہوئیں جو لوگ غلط فہمی میں واقع ہو جائیں اور ان کو نبی سمجھ بیٹھ لیں۔ اور رہی بات احمد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نے بھی اپنا نام احمد نہیں رکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی بھائیو کہ احمد کا نام یہ پچھلی کتابوں میں آیا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس نام کو محفوظ رکھا، کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اپنا نام احمد رکھے یا اپنے بیٹے کا نام احمد رکھے۔ پھر عبد المطلب نے عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ کیا، اور کچھ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون یعنی ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے تھے، لیکن ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں صحیح حدیث یا صحیح روایت نہیں ملتی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کی والدہ نے دودھ پلایا، پھر آپ کے والدہ کے بعد ابو لہب کی لونڈی ثویبہ نے دودھ پلایا، ثویبہ کے بعد حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ حلیمہ سعدیہ کا ایک مشہور اور طویل واقعہ ہے، وہ واقعہ ذکر کر رہا ہوں۔ ذکر کرنے سے پہلے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ اپنے بچوں کو بدوی عورتوں کے حوالے کرتے تھے، اور بدوی عورتوں کو دیتے تھے کہ وہ دودھ پلائیں۔ کیوں؟ اس کے متعدد اسباب تھے۔ نمبر 1 کہ شہر میں جو بیماریاں ہوتی تھیں ان بیماریوں سے محفوظ ہونے کے لیے۔ نمبر 2 تاکہ یہ باہر کھلے میدان میں، کھلی ہوا میں ان کا جسم طاقتور ہو جائے اور اعصاب مضبوط ہو جائیں۔ اور نمبر 3، اور یہ بہت ہی مہم یہ بات تھی، تاکہ وہ اپنے گہوارہ ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں۔ اس طرح عبد المطلب اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دایا تلاشنے لگے، اور حلیمہ بنت ابی ذؤیب کے حوالے کیا۔ حلیمہ بنت ابی ذؤیب یہ قبیلہ بنو سعد کی تھیں، ان کے شوہر کا نام تھا حارث ابن عبد العزہ، ان کی کنیت تھی ابو کبشہ، یہ بھی قبیلہ بنو سعد سے ان کا تعلق تھا۔ رضاعت کے دوران حلیمہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپا حیرت رہ گئیں، اور یہ واقعہ تفصیل سے ابن اسحاق یہ روایت کرتے ہیں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے کہ یہ کہتی ہیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے ساتھ اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ کہتی ہے کہ میرے پاس ایک سفید گدھی تھی اور ایسے ہی ایک اونٹنی تھی۔ گدھی پر
یہ سوار تھیں، سب سے زیادہ کمزور یہی گدھی تھی اور قافلے میں سب سے پیچھے یہی آ رہی تھی، یہاں تک کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیاں کہنے لگیں کہ اے بنت ذؤیب ہم پر رحم فرما، یعنی اتنی سست، اتنی تاخیر سے آئیں گی، سب کو تاخیر آپ کر رہی ہیں۔ بہرحال ساتھ میں جو بچہ تھا وہ بھی رات بھر سوتا نہیں تھا، روتا رہتا تھا، نہ حلیمہ سعدیہ اس کو دودھ پلا سکتی تھی، ان کے سینے میں کچھ بھی نہ تھا، نہ اس اونٹنی سے ایک قطرہ دودھ حاصل کر سکتے تھے جو اس بچے کو پلا سکیں۔ بہرحال ایسی حالت میں یہ مکہ پہنچتے ہیں، مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو سبھی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن جب ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 3 بچے ہیں اور ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے تو سب منہ پھیر لیتی تھیں، سبھی منہ پھیر لیتی تھی اور وہاں سے آگے بڑھ جاتی تھی دوسرے بچے کی تلاش میں، اور وہ یہ کہتی تھی کہ امید تو ہم رکھتے ہیں باپ پر، ان کی بیوہ ماں یا ان کے بوڑھے دادا ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں، ان کی بیوہ ماں اور ان کے بوڑھا اور ان کے بوڑھے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بہرحال اس طرح سبھی عورتوں نے ایک ایک بچہ حاصل کر لیا، سبھی عورتوں نے ایک ایک بچہ لے لیا، حلیمہ سعدیہ کو ایک بچہ بھی نہیں ملا، تو بعد میں اپنے شوہر سے کہنے لگی مجھے یہ پسند نہیں آ رہا ہے کہ ہماری سہیلیاں ایک ایک بچہ لے کر واپس جائیں اور میں ایسے ہی بغیر بچہ لیے ہوئے واپس ہو جاؤں، اسی لیے میں چاہ رہی ہوں کہ وہ یتیم ہی بچے ہی کو لے لوں۔ اس پر ان کے شوہر نے کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شاید اللہ تعالی ہم سبھی کو اس کے ذریعے برکت عطا کرے۔ کہتی ہیں میں دوبارہ پہنچتی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کراہت کے ساتھ لیتی ہوں، مجبوری میں لیتی ہوں کہ ہمیں کوئی اور بچہ نہیں ملا، بمعنی اگر دوسرا بچہ مل جاتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتی اور دوسرے بچے کو لے لیتی۔ بہرحال ان کو لیتی ہیں اور پھر اپنے ڈیرے تک پہنچتی ہیں تو کہتی ہیں کہ دونوں سینے دودھ کے ساتھ امنڈ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکم سیر ہو کر پیے، پھر آپ کے جو رضاعی بھائی تھے وہ بھی شکم سیر ہو کر پیے اور نہایت ہی آرام سے دونوں سو گئے، جب تک یہ بچہ کئی رات تک نہیں سو رہا تھا۔ اور ادھر الحارث ابن عبد العزہ اٹھتے ہیں اونٹنی کی طرف دودھ دوہنے کے لیے، تو تھن لبریز ہوتا ہے دودھ سے اور کافی دودھ دوہتے ہیں اور پھر دونوں پیتے ہیں، جی بھر کر پیتے ہیں اور پھر نہایت ہی آرام سے سوتے ہیں۔ دوسرے دن ان کے شوہر کہتے ہیں واللہ یا حلیمہ لقد اصبتی نسمة مبارکہ، کہ اے حلیمہ اللہ کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ تو اس پر حلیمہ نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے دیار بنی سعد کی طرف جانے لگے جو حدیبیہ کے اطراف میں واقع تھا۔ اب اس مرتبہ یہی گدھی پورے قافلے کو کاٹتے ہوئے تیزی سے آگے آگے بھاگنے لگی، آگے آگے چلنے لگی، یہاں تک کہ اس کے سامنے گدھے مقابلہ یا اس کا ساتھ نہیں لے پا رہے تھے۔ تعجب میں حلیمہ سعدیہ کی سہیلیاں پڑ گئیں، کہنے لگی اے بنت ابی ذؤیب ہم سبھی پر رحم فرما۔ پھر یہ بھی کہنے لگی کہ اچھا یہ وہی تمہاری گدھی ہے جس گدھی پر سوار ہو کر آئی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں جی وہی گدھی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہنے لگیں اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ بہرحال اس طرح وہ دیار بنی سعد پہنچتے ہیں۔ بنو سعد اس دیار میں پہنچتے ہیں اور قحط سالی کا زمانہ تھا، سوکھا پڑا ہوا تھا، جانوروں کو گھاس چارے نہیں ملتے تھے، لیکن جب یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے جانور بکرے بکریاں اونٹ پہنچتے تھے چرنے کے لیے تو مکمل پیٹ بھر کے اور ایسے ہی آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتے تھے، جبکہ اور لوگوں
کہ جانور کا پیٹ نہ بھرتا تھا، نہ ایک قطرہ دودھ نصیب ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ حلیمہ سعدیہ کی قوم کے شہری یہ کہنے لگے اپنے چرواہوں سے کہ اے کم بختو، تم لوگ وہاں جا کے اپنے جانوروں کو چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ کا چرواہا چراتا ہے۔ یعنی سمجھتے تھے کہ شاید وہ جگہ بہت بہترین منتخب کرتا ہے حلیمہ سعدیہ کا چرواہا، وہاں بھی لے کر پہنچتے تھے، انہی کے جانوروں کے ساتھ اپنے جانوروں کو شامل کر دیتے تھے، تب بھی وہی حال، نہ ان کا پیٹ بھرتا تھا، نہ پھر ایک قطرہ دودھ کا نصیب ہوتا تھا۔ بہرحال اس طرح کہنے لگیں کہ مسلسل اضافے اور خیر کا ہم مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح 2 سال مکمل ہو گیا۔ 2 سال مکمل ہو جانے کا معنی یہ تھا کہ اب ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کے حوالے کر دے۔ لیکن حلیمہ سعدیہ نے جو برکتیں دیکھی تھیں اور جو خیر عمیم دیکھتی چلی آ رہی تھی 2 سال سے، اس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کو ان کے والدہ کے حوالے کریں، تو ان کی یہ کوشش تھی کہ پھر سے آمنہ انہی کے حوالے کر دیں۔ المہم وہاں پہنچی اور انتہائی خواہش ظاہر کرنے لگی اور ساتھ ساتھ یہ بھی ڈرانے لگی کہ ہمیں خوف ہے مکہ کی وبا سے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس ہی محمد کو رہنے دیں تاکہ مزید مضبوط ہو جائے، مزید طاقتور ہو جائے۔ یہاں تک کہ مسلسل کہتی رہیں تو اس پر آمنہ بھی راضی ہو گئیں اور اس طرح دوبارہ انہوں نے حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا۔ اس طرح حضرت حلیمہ مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر اور برکت دیکھتی رہیں، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 سال مکمل ہو گیا اور دودھ انہوں نے چھڑوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بچوں کی نسبت سے زیادہ جلدی بڑے اور مضبوط ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جب 2 سال مکمل ہو گیا تو اب ان کو واپس کر دینا چاہیے ان کی والدہ کو، اب ان کے والدہ کے حوالے کر دینا چاہیے، لیکن حلیمہ کا تعلق، حلیمہ کا شدید محبت ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو اب تک برکتیں یا برکت ہی برکت دیکھتی ہوئی چلی آ رہی تھیں۔ حلیمہ جو اب تک برکت ہی برکت دیکھتی ہوئی چلی آ رہی تھیں، تو یہ چاہ رہی تھی کہ مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہیں، تو مکہ پہنچی اور انہوں نے اپنی یہ خواہش ظاہر کی اور یہ کہنے لگیں کہ میرے پاس ہی اپنے بچے کو رہنے دیں تاکہ ذرا اور مضبوط ہو جائے، اور مجھے مکہ کی وبا سے خوف ہے۔ مسلسل اصرار کرتی رہیں، یہاں تک کہ آمنہ نے پھر سے ان کے حوالے کر دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت مکمل ہو گئی۔ رضاعت مکمل ہونے کے بعد مزید 2 سال دیار بنی سعد میں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی ہو گئی یا 5 سال کی ہوئی تو واقع شق صدر پیش ہوا۔ یہ واقعہ کا ذکر امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصحیح میں کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور آپ اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، دیار بنی سعد میں تھے، جس طرح کی اور روایتیں ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور روایتوں میں اس کی وضاحت ہے کہ اپنے ساتھ لے جانے لگے، اور بچوں نے اعتراض کیا کہ یہ محمد ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیں، لیکن وہ اپنے ساتھ لے جانے لگے، کچھ جواب بھی نہیں دیے۔ ایک بچے نے پیچھا کیا اور باقی بچے واپس ہوئے حلیمہ سعدیہ کو مطلع کرنے کے لیے۔ بہرحال جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پٹخا اور آپ کا سینہ مبارک کو چاک کیا، پھر اس میں سے آپ کا دل نکالا اور پھر دل میں سے ایک لوتھڑے کو نکال کر پھینکا اور کہا ھذا حظ الشیطان منک، کہ یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر یہ دل کو ایک تشت لائے تھے اور تشت میں زمزم کا پانی تھا، اس سے دھلنے کے بعد پھر سے جوڑ کر اسی جگہ کو لوٹا دیا۔ ادھر
بچوں کے ساتھ حلیمہ پہنچیں۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں کو مطلع کر دیے، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ وہاں سے لوگ پہنچے، جھٹ پٹ پہنچے تو دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اترا ہوا ہے۔ جبریل امین نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے یہ کالا لوتھڑا نکالا اور پھینکا، یہ کالا لوتھڑا نکال کر جو انہوں نے پھینکا، اس کے اندر ایک حکمت یا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر، ظاہری طور پر، باطنی طور پر، حسی اعتبار سے، معنوی کے اعتبار سے، جسمانی اور روحانی سبھی کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کی جائے۔ اب اس طرح اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ خوف زدہ ہوئی اور ان کو خطرہ محسوس ہونے لگا، اسی لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والدہ کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش محبت میں رہے۔ ادھر آمنہ کا ارادہ ہوا کہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایسے ہی اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کے ساتھ مدینہ پہنچیں، یثرب پہنچیں۔ وہاں 1 مہینہ تک ان کا قیام رہا اور 1 مہینے کے بعد پھر مکہ واپس ہوئے۔ تو ابتدائی سفر میں آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور طبیعت بگڑتی رہی، یہاں تک کہ طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں رخصت ہو گئیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، ایک بہت مہم بات ادھر ہے، شاید ذہنوں میں یہ سوال آتا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے یتیم تھے، اس میں کیا حکمت ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس میں بہت سے وجوہات ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور پرورش خود کرنا چاہتا تھا۔ اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتا تھا کہ انسانوں میں سے کسی کا ادنا عمل اور دخل ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یا تعلیم یا پرورش میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی۔ جس طرح کی رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا، ایسے ہی فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے خاص کیا اور بچپن ہی سے آپ کی تربیت اللہ رب العزت نے کی، جس طرح کی فرمایا سورۃ الضحیٰ میں أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی؟ جعفر الصادق رحمہ اللہ کہتے ہیں انما یتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئلا یکون علیہ حق لمخلوق، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یتیم تھے، اس لیے کہ کسی مخلوق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان نہ ہو۔ ایسے بھائیوں، دوسری حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کی تمام دنیا والوں کے اسوہ حسنہ ہیں، تو ایسے ہی بالخصوص یتیموں کے اسوہ حسنہ رہیں۔ کوئی یتیم یہ نہ سمجھے کہ یتیمی یہ ایک بیماری ہے یا ایک مصیبت ہے، بلکہ یتیم بھی بڑے اور اونچے مقام اور اونچے مناصب پر فائز ہو سکتے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم تھے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے، تو ایسے اور یتیم بھی مختلف مقامات اور مناصب پر فائز ہو سکتے ہیں۔ تو یتیمی کوئی عیب یا کوئی نقص یا کوئی مصیبت نہیں ہے۔ تیسرا فائدہ یا تیسری حکمت بھائیو یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے یتیم تھے تاکہ آپ کے اندر مزید انسانیت، مزید رحمت، مزید شفقت کے معانی اور مطالب
اور اس کے احساس پیدا ہوں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ حدیث صحیح امام بخاری میں ہے، انا وکافل الیتیم فی الجنہ کہاتین، کہ میں اور یتیم کی کفالت ذمہ داری لینے والا جنت میں ساتھ میں ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور ایسے ہی بیچ والی انگلی کو ساتھ رکھتے ہوئے واضح کرتے ہوئے آپ نے بتلایا، یعنی معمولی فرق رہے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں اور جو یتیم کی کفالت یا ذمہ داری اٹھاتا ہے یا یتیم کی جو کفالت کرتا ہے۔ بہرحال بھائیو، آپ بچپن سے اس بات پر بھی غور و فکر کر سکتے ہیں کہ کس قدر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور آپ کی پرورش کی۔ آپ غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ آمنہ۔ ایسے ہی آپ کی والدہ کا نام تھا آمنہ، اور ایسے ہی دایا کا نام تھا الشفاء ام عبد الرحمن بن عوف۔ ایسے ہی جو گود میں کھلایا کرتی تھیں، جو آمنہ کی خادمہ تھیں، ان کا نام برکت تھا، برکہ یا برکت تھا۔ ایسے ہی جنہوں نے دودھ پلایا ان کا نام ثویبہ تھا، حلیمہ سعدیہ تھا۔ ایسے ہی آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، یعنی آپ کے والد کا نام مثلا اس زمانے میں جو نام پائے جاتے تھے، عبد الکعبہ، کعبہ کا بندہ، یا عبد العزہ، عزہ کا بندہ، یا ایسے ہی عبد الحارث، حارث کا بندہ، وہ نام نہیں تھا۔ نہایت ہی خوبصورت نام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے باب کے لیے منتخب کیا۔ تو غور کریں بھائیو ان معانی پر۔ آمنہ میں امن کا معنی، شفا میں شفا صحت تندرستی کا معنی، برکہ میں برکت اور زیادتی کا معنی، ثویبہ میں ثواب اجر کا معنی، حلیمہ میں حلم حوصلہ عقل مندی کا معنی، السعدیہ السعد سے خوشی اور سعادت کا معنی۔ تو بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے کس قدر آپ کی حفاظت، کس قدر آپ کی رعایت، کس قدر آپ کی پرورش اللہ تعالیٰ نے کی، شاید یہ تمام وجوہات کے بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے یتیم تھے، تاکہ اللہ ہی تعالیٰ آپ کی مکمل پرورش اور آپ کی تربیت کرے اور مخلوق میں سے کسی کا بھی احسان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم آخری میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے، ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے اور واضح راستے پر چلائے، ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اعلیٰ مقام اور اعلیٰ درجے عطا فرمائے۔ وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔